بعض خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جب وہ سجدہ کرتی ہیں تو مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں، حالانکہ خواتین کا مردوں کی طرح سجدہ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ خواتین کے سجدہ کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق بیان کیا گیا ہے اس کی اصولی اور بنیادی وجہ پردہ اور ستر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس فرق کا لحاظ رکھتے تھے اور اسی کو بیان کرتے تھے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سجدہ کرنے کا جو طریقہ منقول ہے اس طریقے سے خواتین سجدہ کریں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب خواتین سجدہ کریں تو اس انداز میں سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور اپنی بازوؤں کو بغل سے ملا کر کے رکھیں، اور اپنی کہنیوں اور کلائیوں کو زمین پر بچھا دیں، اور اپنے دونوں پاؤں کھڑے نہ رکھیں بلکہ ان کو دائیں جانب نکال کر ان کو زمین کے اوپر بچھا دیں، اور خوب سمٹ کر اور زمین سے اچھی طریقے سے چمٹ کر سجدہ کریں۔ اس طریقے سے عورتوں کے سجدہ کرنے میں زیادہ پردہ بھی ہیں اور زیادہ ستر بھی ہیں، اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے سجدہ کرنے کا منقول ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں خوب سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی مردوں کی طرح کھل کر، اور جس طریقے سے مرد سجدہ کرتے ہیں اس طریقے سے عورتیں سجدہ نہ کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورتوں کا حکم یعنی سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھیں، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ملا لے جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے، اور پھر جب عورت اس طریقے سے نماز پڑھتی ہے، اس حالت میں نماز پڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ گواہ بن جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اس انداز میں سجدہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں یعنی اپنی رانوں کو اپنے پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو یہ حکم فرماتے تھے کہ سجدے کی حالت میں یعنی خوب سمٹ کر سجدہ کریں، اور یعنی اپنی رانوں کو اپنے پیٹ سے ملا کر سجدہ کریں۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اس انداز میں سجدہ کریں جس طریقے سے مرد سجدہ کرتے ہیں، اس طریقے سے عورتیں سجدہ نہ کریں، کیونکہ اگر عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں گی تو اس میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہے، اور دوسرے اس میں عورتوں کی بے پردگی ہوگی۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ خوب سمٹ کر اور زمین سے گویا چمٹ کر سجدہ کریں۔